السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ 100,000 شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا جس نے ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع عنایت کیا۔ اتنے ٹیلی فون کالز، اتنے میسیجز، اتنے پیغامات دنیا بھر سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے موصول ہو رہے ہیں میری خیریت کے لیے۔ مجھے خود بھی شک سا ہو رہا ہے کہ یہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے شاید۔ کل طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، چندے کی مار پڑی چندے کی مار پڑی ہے تو ظاہر ہے کہ دکھن تو ہوگی۔ کل ٹھیک ٹھاک معاملات خراب تھے، آج اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آیا ہوں۔ کل ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتہ چلا جی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے آپ کی، اس میں بھی فریکچر ہے۔ میں نے کہا چلو سبحان اللہ، پاؤں تو تھا ہی فریکچر۔ اس کے بعد پھر پسلیوں نے جواب دے دیا، پتہ چلا وہ پرانی چوٹیں جو ہیں وہ ساری، وہ جو طبلے بازی ہوئی ہے وہ اس میں ساری چوٹیں جاگ گئیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے، احسان پروردگار کا، آج اللہ نے کرم کیا ہے۔ آج بس ابھی ہاسپٹل سے آیا ہوں اور فوراً ہی فریش ہو کر کے میں نے کہا بس میں یہ ویڈیو بنا لوں ورنہ پھر ہمت ٹوٹ جائے گی۔ ان تمام پیغامات کے لیے میں آپ تمام حضرات کا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں رہ کر کے جنہوں نے میرے لیے دعا کی، جنہوں نے میرے لیے کوئی تہنیتی پیغام روانہ کیا، جنہوں نے میرے لیے اظہار رنج و غم کیا، ان کے لیے بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے مجھ غریب کے بارے میں بھی سوچنے کی زحمت گوارہ کی یکساں یہ۔ اور یہ آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھ حقیر پر تقصیر کو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حشاش بشاش بٹھا رکھا ہے۔ دوسری نسل ہے ہماری جس کو یہ سب بھگتنا پڑا ہے۔ اس سے پہلی نسل جو میری تھی، آج میں نے سوچا میں تمام پول کھول دوں، اپنے تمام پول کھول دوں۔ میرے نانا کے گھر پہ بھی اسی طرح سے چاند ماری ہوئی تھی۔ میں اس وقت 9th کلاس میں تھا آئی بلیو، یا 8ویں میں، 1991 کا شاید دور تھا، 90s تھا بہرحال۔ اور اس ایک وقت میں کراچی کے ٹھیکیداروں نے میرے نانا کے گھر کو، جس میں میرے 90 سال کے بوڑھے نانا، میرے 2 ماموں، ان کی فیملیز، چھوٹے بچے، ان کے گھر کو یہیں مجھ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر گھیر کر کے اور 1000 راؤنڈ گولیاں جو ہیں وہاں برسائی تھیں۔ میرے 90-95 سالہ بزرگ نانا کو بندوقوں کی بٹ سے مارا۔ میرے دونوں ماموں جن میں سے ایک MQM کے دیوانہ وار عاشق بھی تھے، اور اس زمانے میں MQM کے ایک کفن پوش دستہ ہوا کرتا تھا، اس میں چند دن پہلے انہوں نے اپنا نام لکھوایا تھا باوجود 3 بیٹیوں کے ہونے کے۔ تو اس ماموں کو بھی اٹھا کر کے لے گئے تھے اور خیل پہ لے آ کر کے ان کے دونوں بازو اکھاڑ دیے تھے۔ یعنی چھوٹی سی بچی، اس کی کنپٹی پر پستول لگا کر کے اور مغلظات بکے جانا اور معافی کا تقاضا کرنا، اور میرے کزن کو جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اس کو بلا کر کے حوالے کرنے کا، جو انفیکٹ اس وقت اب اس دنیا میں بھی نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا تعلق مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم ان کی جماعت سے تھا۔ مولانا نورانی صاحب کا یہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بدماشی کی تھی اور خوب دھینگا مشتی، ہوائی فائرنگ، اسٹریٹ فائرنگ، جو کچھ بھی ہوا تھا۔ خود میرے اپنے گھر میں دل کے ایک مریض تھے، میں اس ذہن میں اس وقت ان کا نام نہیں ہے، میرے والد صاحب نے ان کو پناہ دی تھی۔ تو پرسوں ترسوں والے واقعے سے اس واقعے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ یعنی کس طرح سے چاروں طرف سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں ہمارے نانا کے گھر پر، کسی کو اندر سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو باہر سے ریسکیو کے لیے اندر تک آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت کٹھن وقت تھا، بہت کڑا وقت تھا، لیکن اللہ کا شکر ثم الحمدللہ وہ وقت بھی آیا اور چلا گیا۔ اس وقت ایک کونسلر ہوا کرتا تھا سراج احمد، متحدہ قومی موومنٹ اس وقت نہیں بنی تھی، نہیں بنی تھی، مہاجر قومی موومنٹ ہی تھی، MQM جس کو کہتے ہیں۔
تو اس نے جو میری ممانی تھی مرحومہ، اب مرحومہ ہو چکی ہیں، وہ انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کے اور اس کا واسطہ دیا تھا سراج کونسلر کو کہ اللہ کا واسطہ چلے جاؤ، ہم لوگوں کو چھوڑ دو، جان بخش دو. تو اس نے قرآن کو معاذ اللہ توبہ استغفار دھکا مار کر کے کہا ہٹا اس کو، ہم نہیں مانتے اس کو. اور اس کے بعد محض چند برسوں کے بعد یہیں اپنے گھر کے دروازے پر بلا کر کے اس کو اس کی ہی پارٹی کے لوگوں نے گولی ماری اور وہ اپنی جان سے مارا گیا. ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس حملے کا مرکزی کردار فہیم کمانڈو نامی ایک موصوف، اصل فہیم کمانڈو ظاہر ہے کہ نارتھ آباد وغیرہ سائڈ پہ تھا، وہ فہیم کمانڈو کا چربا جو ہر علاقے میں ہوتے تھا، ہمارے علاقے میں بھی فہیم کمانڈو تھا. اس فہیم کمانڈو کا حال یہ ہوا بھائی کہ ان کے 3 بھائی، فہیم کمانڈو پاگل ہو گیا تھا، اس فہیم کمانڈو کو بھی گھر سے بلا کر کے باہر روڈ پہ گولی ماری. فہیم کمانڈو کے 4 میں سے 3 بھائی مارے جا چکے ہیں. یہ وقت کا نوحہ ہے، یہ وقت کا نوحہ ہے. ہر اس ظالم ستمگر نے جس نے کبھی کسی مظلوم پر، کبھی کسی کی بات نہ برداشت ہونے پر، کبھی کسی کی جرت پر خفا ہو کر کے اور اپنے عزم کا انورٹڈ کاماز میں اظہار کیا، گولیاں برسائیں، طاقت کا استعمال کیا، آج وہ سب مٹ گئے، آج وہ سب مٹ گئے. کل کے فرعونوں کی جگہ نئے فرعونوں نے لی ہے، کل کے مظلوموں کی جگہ نئے مظلوم آئے ہیں. کون ظالم ہے اور کون مظلوم، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا. آج میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا ہوں جو میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتائی. میرا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے، خاندان کے اعتبار سے، مطلب جماعت اسلامی والے بھی ہمارے خاندان میں ہیں، اہل سنت والجماعت والے بھی ہیں، اور متحدہ والے بھی ہیں، اور فلانا والے بھی ہیں. ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑی فلائٹ گزری ہے جو میرے 2 طرح سے رشتے میں ہوتے ہیں. ایک تو میرے تایا ہوا کرتے تھے، وایا کر کے، میرے ابا کے کزن کے فلانے فلانے فلانے، اور دوسرے میری اماں کی طرف سے ہمارے خالو ہوا کرتے تھے. ان کا نام تھا آفتاب احمد شیخ، میئر حیدرآباد تھے، جن کو 18 گولیاں حیدرآباد میں ماری گئی تھیں. وہ میرے خالو اور تایا دونوں ہوا کرتے تھے رشتے کے. مطلب اتنا دور کا رشتہ بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے نہ پہچانے، اور اتنا قریب کا رشتہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو بھول جاؤں. میری والدہ اور میری خالہ، ظاہر ہے وہ دونوں چچازاد ہیں، ساتھ پلی بڑی ہیں. سیاسی خانوادہ ہونے کی وجہ سے ذرا ملنا جلنا کم ہی ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کی اپنی مصروفیات تھیں، ان کی اپنی پارٹی کی مصروفیات تھیں. اس ایک وقت میں بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ان پر گولیاں برسائی گئی تھیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، تب بھی ہمارے پورے خاندان میں، علاقے میں، آس پاس اسی طرح سے لوگوں کا جو ہے وہ میں نے کنٹریبیوشن دیکھا تھا. لوگوں کو امڈ کر کے آتے ہوئے اور اپنا تعاون جتلاتے ہوئے، اپنی محبت دکھلاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، جو آج میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہماری دوسری نسل ہے. میں نے کبھی آفتاب احمد شیخ صاحب کے پاس، جب وہ یہاں مشیر داخلہ تھے، ان کے دفتر جانے کی زحمت گوارا نہیں کی. میں ایک بہت بڑی کارپوریٹ سیکٹر کمپنی کا گروپ میڈیا ایڈوائزر تھا. میں نے کبھی ان کو اپنے پاس انوائٹ نہیں کیا، انہوں نے کبھی میرے پاس انویٹیشن نہیں لیا، نہ کبھی وہ میرے پاس آئے، نہ میں کبھی ان کے پاس گیا. ابا اماں کے دور میں ابا اماں وہاں جاتے تھے، وہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے. لیکن میں نے کبھی یہ بات کبھی جتلائی نہیں، کیونکہ اس سے مطلب حاصل اصول کیا ہے. لیکن آج جب میں اپنی وہ پرانی فائلیں اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے یار ہماری یہ دوسری نسل ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. پہلے میرے نانا کے گھر پہ، پھر ان کو گولیاں ماری گئیں 18 گولیاں مار کر کے، اور پھر وہ سب جو کچھ ہوا وہ آپ نے سب دیکھا. پھر ان کی ایون کی مشکوک موت بھی، ان کی موت بھی کافی مشکوک ہے. خیر اس کے حوالے سے بات پھر کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر جو میرے ساتھ ہوا، تو سن بدلتے رہے، سال بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، طریقہ واردات نہیں بدلا. ہمارے لوگوں کے، ہم پر مسلط فرعونوں کے انداز نہیں بدلے. پہلے جو کبھی اپنے آپ کو خدا کی جگہ سمجھتا تھا، جس کا اقتدار جب ہوا ہوا تو اس کو پاکستان سے باہر دھکیل دیا گیا. اس کے بعد پھر کچھ نئے فرعون آئے، پھر انہوں نے
اپنا تسلط پا کر کے اور دیگر لوگوں کو دبا کر کے اور اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی. آج بھی کچھ ویسے ہی ہے. لیکن تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. جنرل ضیاء الحق کو اگر پتہ ہوتا کہ میں اس طرح سے ہوا میں معلق ہو جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ اس کا چال چلن جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا. بھٹو کو اگر پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہونا ہے تو بھٹو کا رویہ ٹورڈز پیپل، ٹورڈز لائف، ٹورڈز پاکستان مختلف ہوتا. سوچ رہا ہوں، اب سوچنے کا موقع ملا ہے، اب سوچنے کا موقع ملا ہے تو بہت ساری چیزیں جیسے میگنیفائنگ گلاس سے نظر آ رہی ہیں. ہم بھاگتے رہتے ہیں زندگی کی تگ و دو میں، جدوجہد میں دوڑتے رہتے ہیں، ترقی کے لیے، پیسے کے لیے، منصب کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اپنی بقا کے نام پر نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. جیسے وہ سب کچھ ہوا، اس میں جتنے سارے لوگ آئے تھے میرے گھر پہ جنہوں نے عورتوں کو مارا، بچوں کو پستول دکھا کے ڈرایا، مجھے مارا، جو کچھ بھی کیا، بس کردار چینج ہوئے نا کہانی کے. پہلے میرے ماموں تھے، پھر خالو تھے، پھر میں تھا. اللہ نہ کرے آگے کوئی اور ہو، اللہ نہ کرے کسی اور گھر پہ کبھی یہ افتاد آئے. لیکن جو پہلے والے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ زیر زمین. زیر زمین رہے نہ تہے آسماں رہے، عالم وہ کوئی اور تھا ہم جہاں رہے. طاقت کے نشے میں ظالم کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا احتساب کبھی ہوگا. خدا واحد کی عزت اور آبرو کی قسم، مجھے اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنے ساتھ چلتی ہوئی، معاملات کو سلجھاتی ہوئی، نپٹاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے آج اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے قسم ہے اپنے پروردگار عالم کی، مجھے کبھی ہارنے کا گمان بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ، بہت سارے تبصرے، بہت ساری باتیں، لیکن ان دل آزار تبصروں، ان دل خراش باتوں سے قطع نظر وہ جو ایک جم غفیر تھا جو میری صحت کے لیے، جو میری سلامتی کے لیے تگ و دو بھی کر رہا تھا، کوشش بھی کر رہا تھا کہ کسی طرح سے مجھے بڑھ کر کے بچا لے. میں اسے ایک ویڈیو کی وساطت سے آج میں ان تمام لوگوں کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ جو میرے محلے دار ہیں، جو میرے ہمسائے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اور مجھے ریسکیو کیا، جو مجھے اسپتال لے گئے، جنہوں نے مجھے اٹینڈ کیا وہاں، جو آج تک میرے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، جو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی نصرت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ غیبی نصرت آئی. اللہ کا شکر ہے کہ جس کے بعد اب وہ بشاشت جو آپ میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں وہ دوبارہ ایک بار پھر آپ کو نظر آ رہی ہے، الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے، جس کو سن کر کے آدمی کو طمانینت ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ یار واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بلیس کیا ہے، ثم الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں ثم الحمدللہ. ایک مرتبہ پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، 120 گز کا گھر ہے، دروازے پہ کوئی آ گیا ہے اور میری نظریں آپ دیکھ رہے ہیں چوک ہو رہی ہیں ادھر ادھر. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی مجھ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ میں جہاں ہوں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کی نصرت پر، اللہ تعالیٰ کی اس غیبی مدد پر اور تمام چیزوں پر، تمام ان چیزوں پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ معاملات کیے. اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے ساتھ معاملات کیے، جو میری بوڑھی بیمار ماں کے ساتھ. بس ایک پھر وہی بات، دل دکھتا ہے تو بات نکل ہی آتی ہے زبان پہ کہ مجھے میری ماں سے، اس کی خدمت سے روک دیا یار تم لوگوں نے. بس اس بات کا مجھے ملال ہے. ٹھیک ہے تم لوگوں نے جو کیا، جس کے لیے کیا، لیکن میں اپنی ماں کے پیمپر بدل رہا تھا یار. میں روز اس کو صبح اٹھ کر کے پورا نہلا دھلا کر کے اور اس کو VIP پرفیوم لگا کر کے اور پاؤڈر لگا کر کے اور ہیروئن بنا کر کے ماشاءاللہ اور مزے لیتا تھا. مطلب میری دنیا اور آخرت بن رہی تھی. اور اب تم لوگوں نے مجھے ایک ٹانگ سے معذور کر کے اب یہ میں لنگڑی پالا کھیلتا پھر رہا ہوں، وہ جوانی کی کھیل، بچپن کی کھیل، اور تمام لوڈ جو ہے وہ میری موٹی تازی بیگم پہ جو ہے وہ
آ گیا ہے. اب میرے بچوں نے دیکھ لیا تو وہ مجھے موٹی کہنے پر جو ہے وہ پھر تبرہ فرمائیں گے, لیکن عادت سے مجبور ہوں بھائی. خیر اللہ خوش رکھے. کہنے کا مقصد میرے یہ ہے کہ اسے ایک ویڈیو کی وساطت سے میں ان تمام لوگوں کا بے حد ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف کونوں سے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, میرے ساتھ اظہار تہنیت فرمایا, مجھے حوصلہ دیا, میرے حوصلے کا سبب بنے. اور ان تمام لوگوں کو میں اس ایک پلیٹ فارم سے, عارفین نامہ کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ حق پرستی کا یہ سفر, حق پرستی کا یہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے, اس کی غیبی تائید سے جاری و ساری رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے, میرے اہل خانہ کو, خصوصاً میری ماں, میری بیوی, بچوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. دعا کیجئے کہ اس کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں پیدا کر دے, کیونکہ اکیلا آدمی ہوں, گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, روزی روزگار کے معاملات بھی ہیں, گھر کے سارے کام خود کرنے, 120 گز کا گھر ہے, مڈل کلاسیا ہوں اور پوری طرح سے ہوں, تو زندگی بڑی مشکل میں آ گئی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.